سے تھا موت کا پہرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کبھی کوئی دلہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا، بازو ہے وہ جس کے تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عذب ظلم ہوا تھا، یہ وزن کٹا پوکا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَحْلَقْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا
فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعاف. فقال يا فاطمة ائتوني بالكساء اليماني فغطيني به. وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لأن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لأن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لأمهم لمي ودعمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذ زوى الله فزنا وفازنا شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى يمين. فقال علي إذ زوى الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازنا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت جناب قاسم علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عاشور کا سورج
کہہ دے گا، خاموش کنارہ کہہ دے گا، جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے، بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، عاشور کا سورج کہہ دے گا، خاموش کنارہ کہہ دے گا، کس طرح جوانی خاک ہوئی، لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا، بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے، اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا، عاشور کا سورج کہہ دے گا، خاموش کنارہ کہہ دے گا، اکبر کی اجل آئی پہلے، یا برچی کا پھل نکلا پہلے، شبیر کی قسمت کہہ دے گی، اکبر کا کلیجہ کہہ دے گا، عاشور کا سورج کہہ دے گا، بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، شادی سے غرض شادی کب تھی، یہ در سے علم تھا دنیا کو، کچھ دیر کا دلہا کہہ دے گا، اجڑا ہوا صحرا کہہ دے گا، جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے، بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، یوں مادر شبیر پریشان ہے بن میں، روتی ہے تڑپتی ہے وہ حیران ہے بن میں، کہتی ہے کہ دنیا میری ویران ہے بن میں، کہتی ہے کہ دنیا میری ویران ہے بن میں، اے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، سر ایک ہے لیکن ہے طلبگار ہزاروں، تنہا میرا شبیر ستمگار ہزاروں،
ایک جان پہ ٹوٹے ہے جفاکار ہزاروں، ایک جان پہ ٹوٹے ہے جفاکار ہزاروں، اے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، مظلوم کے بچنے کی کوئی آس نہیں ہے، سب مر گئے ہمدرد کوئی پاس نہیں ہے، قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ہے، قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ہے، اے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، روتا ہے فلک خون سے زخمی ہوئی لرزاں، خیمے سے نکل آئی ہے زینب سوئے میدان، ہونے لگا بھائی کیا میرے قتل کا سامان، ہونے لگا بھائی کا میرے قتل کا سامان، اے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، مولا بلائیں گے جانا ضرور ہے، دل میں تیری یاد ہے یا حسین یا حسین، دل میں تیری یاد ہے، آسرا عباس ہے، بس یہی ارمان ہے، دیکھو کربلا نعرے عباس یا ابوالفضل العباس۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، مولا بلائیں گے جانا ضرور ہے، دل میں تیری یاد ہے یا حسین یا حسین، دل میں تیری یاد ہے، آسرا عباس ہے، بس یہی ارمان ہے، دیکھو کربلا نعرے عباس یا ابوالفضل العباس۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمهن الإمام بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل ہماری گفتگو غدیری اسلام اور نصرت امام، کس طرح سے اپنے وقت کے امام کی ہمیں نصرت کرنی ہے، کس طرح سے اپنے مولا کی نصرت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اور یقیناً آپ کے اذان میں کل وہ جملہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جو زیارت اربعین کا جملہ ہے کہ کس قدر ہمیں امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے اور ہم خدا کی بارگاہ میں کیا گواہی دے رہے، وہ جملہ جو زیارت اربعین کا جملہ ہے کہ ہم فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ کہ اے مولا حسین میں گواہی دیتی ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ آپ نے جو جہاد کیا ہے، یہ جہاد تاکہ امت میں سے جہالت کو دور کر دے، یہ جہاد آپ کا اس لیے ہے تاکہ جو امت کے اندر جہالت آگے، اس جہالت کو دور کر دیا جائے۔ یقیناً حسین کی یہ جہاد کے بعد اس طرح سے امت کے اندر سے وہ جہالت ہٹی کہ روایت کہتی ہے اس کے بعد کہ جب جناب زینب کبریٰ جو کوفہ اور شام کے دوران جو خطبے دیے، جو امام سجاد کے خطبے ہیں، اور جب زینب لوٹ کر اربعین کے روز پر آئی ہے تو ایک فتح کامیابی کے ساتھ زینب کبریٰ لوٹی۔ یقیناً غم حسین ہے، لیکن جو بھائی کا مقصد تھا، جو بھائی کا مقصد تھا اسلام کو بچانا، آج اربعین کے روز ہم یہی گواہی دیتے اے مولا جو آپ نے یہ قربانیاں پیش کی ہے نا، مولا یہ قربانیاں آپ نے جہالت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان، امت کے درمیان جو جہالت آ گئی تھی، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ قربانیاں دی۔ حتیٰ کل وہ جملہ غلام عسکری صاحب یہ جملہ فرماتے تھے کہ جو امت ہے وہ بے علم ہے، بے عمل نہیں ہے، اگر انہیں علم دے دیا جائے گا تو یقیناً وہ عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ اور ہم نے کتنی ایزی سی مثال دی تھی، بہت ایسی مطلب مثال ہے کہ جو نام حسین پر اتنا خرچ کرنے کو تیار ہے، کیا وہ خمس دینے کو تیار نہیں؟
علم نہیں ہے. علم آ جائے گا تو جناب سیدہ کا حق بھی ضرور ادا کرے. علم کی ضرورت ہے, معرفت کی ضرورت ہے, اور یقیناً امام کے لشکر میں ایسے عالم چاہیے. امام کے لشکر میں جو ہم کہتے ہیں نا 313, کیا ہم نہیں ہوگے؟ یقیناً ہوگے, یقیناً امام کے لشکر میں جائیں گے. لیکن پہلے ان 313 کا جو ذکر کیا جا رہا ہے, تو جو 313 آئے گے نا وہ ایسے ہوگے 313. تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ چلے گے نا تو قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی ان کو پتا ہوگا. ایسا علم ان کے پاس ہوگا, ایسی نالج ان کے پاس ہوگی. تو چاہیے کہ جو امام کے نصرت کے لیے آمادہ ہو رہا ہے سب سے پہلے علم حاصل کرے. فقط دنیا کا نہیں, دنیا اور آخرت بیلنس کرے, دونوں علم کو ساتھ میں حاصل کرے, انشاءاللہ خدا کامیابی دے گا. دوسری چیز یہ بیان کی جا رہی ہے علم کے بارے میں, کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ادھورا علم, ایک ہوتا ہے آدھی حدیث کو سنتے ہیں اور آدھی حدیث کو بھول جاتے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آگے کا حصہ لیتے ہیں اور پیچھے کا حصہ بھول جاتے ہیں. کا ادھورا علم ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو برباد کر دے گا. ہمیشہ پورا علم, تھوڑی سی نالج لے لی, پیچھے کا چھوڑ دیا, تھوڑی سی بات آگے کی سن لی, پیچھے کی بات سن لی, اب کیا ہوا؟ اب انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. آدھی بات سن کر جو عمل کر رہا ہے وہ خسارے میں. مثلاً ایک مثال دی گئی, ایک مثال, ایک ایگزامپل بیان کیا گیا. ایک شخص کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مسجد بنانا, خدا کی راہ میں جب انسان ایک اینٹ بھی اگر لگاتا ہے نا مسجد میں یا امام بارگاہ میں, یقیناً اس بندے کی قبر کی منزل حتیٰ ایک ایصال ثواب ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے دنیا میں وہ کر کے جا رہا ہے اپنے لیے. کہیں پر مسجد کی تعمیر کرنا یا کہیں پر تعمیر ہو رہا ہے تو وہاں پر اپنا حصہ لگا دے, وہاں پر اپنی کچھ حصہ لگا دے, کچھ پیسہ لگا دے, کہ جب تک یہ مسجد ہے, جب تک یہ امام بارگاہ ہے, جب تک اس میں ذکر خدا, ذکر حسین ہو رہا ہے, یہ ثواب آپ کو ہمیشہ ہمیشہ وہاں ملتا رہے گا. یقیناً سب کو پتا ہے یہ جملہ, کہتے ہیں لیکن ادھوری نالج. ایک انسان اس نے سوچا کہ یقیناً مسجد لگانا, دیکھیں مسجد, ایک جملہ کہہ دوں کہ جو ہم خدا کی راہ میں کرتے ہیں نا عزیزو, اس میں ریا نہیں آنی چاہیے, اس میں دنیا نہیں آنی چاہیے. بہلول دانا کا وہ بہترین واقعہ کہ جناب بہلول جب ایک شخص نے مسجد بنائی اور مسجد کے بعد اس نے اپنی نام کی تختی لگا دی, کہتے ہیں رات کا وقت ہوا, بہلول چلے, اس تختی کو ہٹا کر اپنے نام کی تختی لگا دی, لکھ دیا مسجد بہلول, اپنے نام کی مسجد کر دی. ایک مرتبہ جس نے مسجد بنائی تھی وہ تڑپ گیا, بے چین ہو گیا, آتا ہے ہارون کے پاس اور آ کر کیا کہتا ہے, اے ہارون, یہ مسجد اتنے مہینوں سے میں نے کوشش کی, محنت کی, میں نے یہ مسجد بنائی, اور دیکھو یہ بہلول, یہ جو ابا وہاب کہا گیا, جو بہلول کہا جا رہا ہے, کہ یہ جو بہلول ہے اس نے اس مسجد کے باہر اپنا نام لکھا دیا, اپنا نام کی تختی لگا دی, محنت میں نے کی. کہتے ہیں جناب بہلول کو بلایا گیا ہے تو یہ جملہ جب سوال کیا گیا نا, بہلول کیا تم نے اپنا نام لگایا؟ کہا ہاں میں نے لگایا. کہا کیوں لگایا؟ کہا مسجد کس کے لیے بنائی, اس سے پوچھو مسجد کس کے لیے بنائی. اگر مسجد خدا کے لیے بنائی ہے تو کسی کا بھی نام ہو کیا پرواہ ہے, کسی کا بھی نام لکھ دو, کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. میرا عمل تو میرا رب دیکھتا ہے, میرے اعمال میرا خدا دیکھ رہا ہے, اجر دینے والا خدا ہے, بندوں سے تھوڑی مانگنا ہے, بندوں سے تھوڑی مانگنا ہے. لیکن اگر دکھانا بندوں کو ہے تو پھر یہ نام جو ہے نا وہ تکلیف دیتا ہے, اگر دکھانا انسان کو ہے نا تو پھر یہ نام جو ہے وہ اذیت دیتا ہے کہ نام میرا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, ایک ایسا ہی شخص کہتے ہیں کہ دل میں اس کا خیال آیا کہ مجھے ایک مسجد بنانی ہے, مسجد بنانے کا بہت زیادہ ثواب ہے, اتنا زیادہ, مطلب اس نے فضیلت کو سنا ہے, مسجد مسجد مسجد. کہتے نیت کر لی کہ میں مسجد بناؤں گا خدا کے نام پر, میں ایک مسجد تیار کروں گا. لوگ آتے تھے کنٹریبیوشن کے لیے, لوگ آتے تھے اس کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی تھوڑا ہیلپ کر لیں, ہم بھی تھوڑا آپ کے ثواب میں شریک ہو جائے, ہم بھی تھوڑی مدد کر دیں. کہتا تھا نہیں, میں نے نیت کی یہ مسجد تو میں ہی بناؤں گا, مجھے کسی کا کنٹریبیوشن نہیں چاہیے, میں اپنے پیسے سے ہی اس مسجد کی تعمیر کروں گا. اب جو لوگ ہیں نا وہ انتظار کرنے لگے, یہ مسجد کب تیار ہوگی, اس کے پاس اتنا رقم کب آئے گا, یہ کب مسجد کو تیار کرے گا, کسی کا کنٹریبیوشن لینے کو تیار نہیں ہے. کہ لوگ جو ہے وہ منتظر بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کب یہ مسجد تیار ہوگی, کب اس کا یہ عمل تیار ہوگا. کہتے ہیں اچانک
راتوں رات لوگوں کو پتا چلا کہ اس شخص نے جو مسجد کی نیت کر کے بیٹھا تھا، جو مسجد کے لیے پیسے کر رہا تھا، جمع کر رہا تھا، حلال رقم کو جمع کر رہا تھا، اب یہ شخص جو ہے اس نے راتوں رات مسجد کی جگہ پر شراب خانہ کھول دیا۔ ایک رات میں تبدیلی، ایک رات میں اتنا چینج، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا، لوگ وہاں جا کر دیکھنے لگے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ یہ شخص جو مسجد مسجد کہہ رہا تھا اس نے شراب خانہ کھول کر بیٹھ گیا۔ پریشان ہے لوگ۔ اچھا دیکھیے، انسان جو ہے نا، برا انسان ہو، گنہگار انسان ہو، ایک جملہ کافی ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ایک جملے جو ہے نا نصیحت کے کافی ہوتے انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ وہ خاتون کہ جب ایک ڈاکو اس کے قریب جانا چاہتا تھا، وہ عورت جو سمندر پہ جو کشتی ٹوٹ گئی اور تختے کے سہارے جو کنارے پر آئی، وہاں سے بچی تو یہاں پھنسی۔ اس عالم میں کہ اب جو ڈاکو نے اسے دیکھا تنہا عورت ہے اور اس کی نگاہیں جو ہے وہ اس طرح سے برے کام کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، کہتے ایک مرتبہ یہ خاتون رونے لگی، گریا کرنے لگی، اور جب گریا کرنے لگی تو اس نے سوال پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو ایک عام سا جواب جو عورتیں دیا کرتی ہے اس کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ کہے گی میری بدنامی ہوگی، میرے خاندان کی بدنامی ہوگی، لیکن جب اس نے کیا جملہ کہا، نہ بدنامی کا ذکر کیا، نہ خاندان کا ذکر کیا، نہ رسوائی کا ذکر کیا، اس نے کیا کہا کہ کبھی میں نے اپنے رب کے سامنے یہ کوتاہی، یہ غلطی کبھی انجام نہیں دی ہے، میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، میں اپنے رب سے کیسا چہرہ دکھاؤں، میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گی، بس یہ سوچ کر یہ خاتون رو رہی ہے۔ اور اس کا ایک جملہ ایسا، اس کا ایک جملہ ایسا، وہ ڈاکو جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ گناہ یہ نہیں کر رہی، گناہ تو میں کر رہا ہوں، نہیں کرنے کے باوجود یہ اتنا اپنے رب سے ڈر رہی ہے، اتنا خوف زدہ ہے کہ میں اپنے مالک کو چہرہ کیسے دکھاؤں گی، تو جو میں گناہ کر رہا ہوں تو میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رب العالمین کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ کہتے ایک مرتبہ اس نے توبہ کی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، چلا گیا، وہاں سے گناہ نہیں کیا۔ کہتے راستے سے گزرنے لگا، ایک راہب، ایک عبادت گزار راہب عابد اس سے راستے میں ملا۔ کہتے جب یہ دونوں چلنے لگے، ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ گرمی بہت ہے، بہت تیز گرم ہو رہا ہے، بہت زیادہ گرمی فیل ہو رہی ہے، تو دعا کرو اللہ ایک بادل ہمارے سر پہ سائے کے لیے بھیج دے۔ یہ ڈاکو، یہ گنہگار کہتا ہے کہ میں دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں گنہگار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ دعا کر دیجئے، آپ تو راہب ہے۔ کہتے ہیں راہب نے دعا کی، اس نے فقط آمین کہا۔ کہتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جہاں جہاں یہ چل رہے ہیں یہ سایہ فیل ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، سکون مل رہا ہے، لیکن ایک چوراہا، ایک موڑ ایسا آیا کہ اب دونوں الگ ہو گئے، دونوں جدا ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جدا ہوئے، کہتے ہیں اب راہب کو گرم فیل ہونے لگا، گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اب جو سر پہ دیکھا تو بادل نہیں ہے، پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈاکو جو اپنے آپ کو گنہگار کہہ رہا ہے اس کے سر پہ یہ بادل سایہ کرتے ہوئے دوڑ کے اس کے پاس آیا، کہا تم تو کہتے تھے میں گنہگار ہوں، تم تو کہتے تھے میں خطاکار ہوں، لیکن میری دعا وہ قبول نہیں ہوئی، تمہاری آمین قبول ہو گئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، تم نے فقط جو آمین کہا نا، تمہاری آمین قبول ہو گئی، یہ بادل تمہیں سایہ دیا۔ یعنی توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان ایک نصیحت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، ایک نصیحت انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، لیکن نیک انسان گنہگار بننے کے لیے وقت لگتا ہے، ایک دن میں تھوڑی گنہگار بنتا ہے۔ سگریٹ کی عادت ایک دن میں تھوڑی آتی ہے، کبھی ایک کرتے 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 پھر وہ لت لگ جاتی ہے۔ انسان، خدا تمام ہمارے جوانوں کو اس برائی سے محفوظ فرمائے، ہمارے جوانوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک جملہ ہے عزیزان گرامی کہ جو انسان گنہگار ایک پل میں نیک ہو جاتا ہے، لیکن نیک کو گنہگار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، جو مسجد بنانا چاہتا تھا اس نے شراب خانہ کیوں کھول دیا؟ اب آئے اس کے پاس ملاقات کے لیے، اس سے بات کرنے آئے کہ ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ کہتا ہے دیکھیں اب آئے تو دیکھا کہ داڑھی بھی موجود ہے، یعنی ابھی بھی ایمان ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، سب ہے، لیکن شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، شخص تم شراب خانہ کھول چکے، تم تو مسجد کھولنے والے تھے، تمہارا ارادہ تو اتنا پختہ تھا کہ میں اپنے پیسے سے مسجد کھولوں گا۔ کہا ہاں میرا ارادہ تو مسجد کا تھا، لیکن جب میں نے اس روایت کو پڑھا، اس روایت کو سنا کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب معاشرے میں ہر طرف برائی میں
ہر طرف برائی پھیل جائے گی، ہر طرف جو لوگ ہیں وہ گنہگار ہو جائیں گے، تب امام کا ظہور ہوگا۔ اس سے کیا مطلب؟ شراب کھولنے سے یہ کیا مطلب ہوا؟ کہا اگر میں مسجد کھولتا ہوں، اگر میں مسجد کی تعمیر کرتا ہوں تو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، لوگ عبادت کرنے آئیں گے، گنہگار نہیں رہے گے، عبادت رب العالمین کی طرف آگے بڑھے گے۔ یعنی امام کا ظہور جو ہے وہ اور دیر ہو جائے گی، اور تاخیر ہو جائے گی۔ اس لیے خدا مجھے جہنم میں بھلے ہی ڈال دے، خدا مجھ پر عذاب ضرور ڈال دے، لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جو مومنوں کی بھلائی ہے۔ ارے شراب کھانا کھول کے مومن کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا یقیناً جب میں شراب کھانا کھولوں گا نا، جب میں یہ گناہ کا کام کروں گا تو 1 2 3 4 ایسے لوگ آتے رہیں گے، اور اتنے میں سے کچھ تو ایسے ہو گے جو شراب کے عادی ہو جائیں، جو شراب اس گناہ میں ملوث ہو جائے گے، اور دھیرے دھیرے یہ معاشرہ جو ہے نا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اور امام کے ظہور کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہر طرف ظلم و جور ہوگا، ہر طرف برائیاں پھیل جائے گی۔ تو میں جو یہ برائیوں کو پھیلا رہا ہوں اس لیے کہ امام کا ظہور ہو جائے، مولا آئے گے تو مومنوں کے لیے آسانی ہے نا۔ مولا اگر میں مسجد کھولوں تو مولا کل آنے والے شاید مولا کچھ سال بعد آئے، مسجد کی وجہ سے، شراب کھانے کی وجہ سے مولا لیٹ آنے والے جلدی آ جائے۔ لیک آف نالج، آدھی انفارمیشن، آدھی نالج، جب ایسی نالج رہے گی تو انسان برباد ہو جائے گا، ایسی نالج رہے گی تو انسان برباد ہو جائے گا۔ یہی نالج جو کوفے والے، کوفے کا ہم نے کئی مرتبہ ذکر ممبروں سے سنا ہے، یہی نالج، لیک آف نالج۔ امام نے جو اتنی بڑی قربانی کو پیش کیا، آقا حسین نے جو اتنا بڑا قربانی میرے مولا نے پیش کی ہے، تو یہ ضرور امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو امت میں اس وقت جہالت تھی، حسین اس جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں دعا مانگتی ہوں، اے اللہ ہمیں نصرت امام میں شامل کر دے، ہمارا نام ناصروں میں شامل کر دے۔ تو عزیزان گرامی، میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میرے پاس وہ انفارمیشن ہو، میرے پاس وہ نالج ہو، میں جاہل نہ رہوں، میں عالم رہوں، میرے پاس علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے لوگوں نے اپنی اپنی تیاریاں کی ہے نا نصرت امام کے لیے۔ امام خمینی، روایت کہتی ہے، امام خمینی کا درجہ انشاءاللہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، کہ امام خمینی کے بارے میں وہ جملہ ملتا ہے، امام خمینی اس طرح سے تبلیغ دین، حتیٰ جو انقلاب ایران آیا، 2 جملے انقلاب ایران کے بارے میں ملتے ہیں امام خمینی کے، اور وہ 2 جملے اس قدر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انقلاب کے لیے جو پہلا جملہ تھا امام خمینی کا، کہ ہمارے پاس جو انقلاب آ گیا، اس کے بعد امام خمینی کا وہ جملہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سرکار سید الشہداء کا ہے۔ 2 جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سرکار سید الشہداء کا ہے۔ ہمارا یہ انقلاب آنسوؤں کا انقلاب ہے، ہمارا یہ انقلاب صرف اس لیے ہے کہ ہم کربلا رکھتے ہیں، ہمارے اندر کربلا ہے۔ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا، ہر دن عاشور ہے، ہر زمین کربلا ہے، تو یہی وہ جملہ ہے کہ ہم اپنے اندر کربلا رکھتے ہیں۔ ہم یہ انقلاب جو کامیابی کے بعد جو امام خمینی کا یہ جملہ تھا نا کہ یہ جو انقلاب ہے یہ سرکار، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سرکار سید الشہداء کی، مولا حسین کا صدقہ۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ یہاں پہ نقل کروں گی، امام خمینی جو انقلاب لا رہے، آپ کو پتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں امام خمینی کی زندگی، یقیناً پڑھے ان کے واقعات کو، پڑھے ان کی زندگی کو، دیکھے کس طرح سے یہ زندگی، کس طرح سے ان کے زندگی کے واقعات۔ کہتے ہیں امام خمینی کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب یہ انقلاب، یہ ہیلپ کس کی تھی؟ دیکھیں ایک انسان جو ہے یقیناً اتنا علم حاصل کیا، تمام وہ چیزیں ہیں، اتنا مطلب آگے بڑھ کر انقلاب لانا، لیکن کہیں نہ کہیں ایک الہی مدد، کہیں نہ کہیں پروردگار کی جانب سے وہ مدد انہیں مل رہی تھی، اور امام کی جانب سے وہ مدد انہیں مل رہی تھی۔ 2 واقعے اگر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں امام خمینی کے، یہ واقعے بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی کی مدد یقیناً امام کر رہے تھے، امام کا ہاتھ پیچھے تھا، یعنی امام کی سپورٹ، امام کے مدد سے یہ واقعہ آگے بڑھا۔ پہلا جملہ امام خمینی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام خمینی کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ خمینی، وہ اپنے استاد کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ یقیناً جو انقلاب کا میں جملہ آگے بیان کرنا چاہتی ہوں نصرت امام کے لیے، تھوڑا سا پس منظر اپنے ذہن میں رکھے تاکہ اس جملے میں لطف بھی آئے اور عمل کے لیے ہم آگے بڑھ جائیں۔
امام خمینی کے بیٹے تھے مصطفیٰ خمینی. یہ اپنے بابا سے آ کر کہتے بابا میرا استاد بڑا اچھا ہے, میرا ٹیچر بڑا اچھا ہے. اچھا تمہارا ٹیچر بہت اچھا ہے تو جا کر ایک سوال پوچھو, میرا ایک کوشچن ان کے پاس لے جاؤ اور مجھے جواب لا کر دو. کہا کیا کوشچن ہے؟ کہا اپنے استاد سے, اپنے ٹیچر سے یہ کوشچن پوچھو, اپنے استاد سے یہ سوال پوچھو کہ میرے بابا نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میرے بابا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ میرا بابا قبر میں, یعنی امام خمینی خواب دیکھ رہے کہ میں قبر میں ہوں اور قبر کے اندر میرا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, مولا کائنات آتے ہیں اور مولا نے آ کر مجھ سے سوال کیا خمینی کیسے ہو؟ میں نے مولا سے کہا الحمدللہ مولا میں ٹھیک ہوں, لیکن مولا ایک تکلیف ہے, ایک تکلیف ہے مولا. مولا نے سوال کیا خمینی کیا تکلیف ہے؟ کہا مولا جب لوگ مجھے دفن کر رہے تھے تو میرے پشت کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھر رہ گیا, وہ پتھر جو میرے پیٹھ کے نیچے ہے مولا وہ مجھے اذیت دیتا ہے, میرے کمر کے نیچے ایک پتھر ہے جو اذیت دیتا ہے. مولا نے امام خمینی کو کروٹ پہ لیا, وہ پتھر نکالا اور پھر دوبارہ لٹا اور پوچھا اے خمینی اب ٹھیک ہے؟ کہا الحمدللہ مولا اب سب ٹھیک ہے, اب کوئی تکلیف نہیں ہے. کہا جا کر اپنے استاد سے یہ سوال پوچھو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. امام خمینی اپنے بیٹے سے پوچھ رہے, جاؤ اپنے استاد سے پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بیٹا چلا استاد کے پاس گیا اور جواب لے کر آیا. کہا میرے استاد نے کہا ہے کہ تمہارا بابا, اب یہ وہ وقت ہے, مصطفیٰ خمینی ابھی چھوٹے ہیں, یہ وہ وقت ہے کہ ابھی انقلاب کو بہت ٹائم باقی ہے. کہتے اس وقت یہ سوال کیا تھا. کہتے استاد نے ایک جواب دیا کہ تمہارا بابا ان قریب ایک انقلاب لانے والا ہے, تمہارا بابا ان قریب ایک انقلاب لانے والا ہے کہ جس کے اندر تمہارے بابا کا جو ساتھ دینے والا خود امام ہے, خود مولا مدد کر رہے ہیں, اور یہ انقلاب ایسا ہوگا کہ تمہارا باپ جو ہے ایک ایسا داغ اٹھائے گا, جو کہتے ہیں نا کمر کی تکلیف, جو کمر کی تکلیف تھی, جو کمر میں درد تھا. کہا الان انکسر ظہری عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر جھکی. یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں نا, جو کمر کی تکلیف کا جوان کا داغ اٹھانا, تیرا بابا وہ ہے کہ جو جوان کا داغ اٹھائے گا, تیرا بابا ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرے گا. کہتے یہ وہ وقت ہے کہ جو ابھی انقلاب کو بہت ٹائم باقی ہے, ابھی لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے, ابھی اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتا ہے کہ امام خمینی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ. اور دوسرا واقعہ امام خمینی کی زندگی کا, ایک پہلا واقعہ جو بیان کرتا ہے کہ مدد مل رہی ہے, غیبی مدد, اور دوسرا واقعہ جب یہ انقلاب آ چکا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون, آج بھی جب امام خمینی کی ہم قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ایران جاتے, خدا ہم تمام کو جانا انشاءاللہ نصیب فرمائے, تو جب تہران جاتے امام خمینی کی قبر پر جاتے تو وہاں آپ دیکھیں چیکنگ بہت زیادہ ہے. امام خمینی کی قبر کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو بڑا آپ دیکھو گے وہ مشین رکھا گیا, آپ کی پرس بھی چیک ہوتی ہے, ہر چیز چیک ہوتی ہے. تو کہا کہ امام خمینی کو ملنے کے لیے خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے, میں چاہتی ہوں, جنازہ لے کر آئی تھی, میں چاہتی ہوں امام خمینی مجھ سے ملاقات کریں. کہتے اسے تلاشی لی گئی, وہ اسکرین جو رہتا ہے, اسکینر جو رہتے ہیں, میت کی بھی تلاشی, حتیٰ تو سب تلاشی لی گئی اور سب چیز اوکے ہو گئی. کہتے امام خمینی کو جا کر پیغام دیا گیا کہ ایک خاتون آئی ہے جس کا بیٹا مر گیا ہے, وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. امام خمینی نے سوال کیا کہ آپ نے تلاشی لی, آپ نے چیک کیا؟ کہا ہاں ہم نے چیک کر لیا. کہا دوبارہ چیک کرو, دوبارہ چیک کرو. کہتے یہ لوگ چلے, واپس چیک کیا, دوبارہ چیک کیا, پھر آ کر کہا آقا سب اوکے ہے, آقا سب اوکے ہے, سب ٹھیک ہے. کہا نہیں جاؤ دوبارہ چیک کرو. جب بار بار زور دیا گیا نا, ایک مرتبہ امام خمینی کہتے جا کے میت کو چیک کرو, میت کو چیک کرو. اب جو میت کو چیک کیا تو کیا پتا چلا, کفن کے اندر اب جو دیکھا نا, ایک تو رہتا ہے کفن کے اوپر سے ہم نے تلاشی لے لی, اب جو کفن کو ہٹا کے دیکھا نا تو پتا چلا وہ جو جوان جس کا میت لے کر آئے ہے کہ یہاں پر ایک آپریشن کا نشان تھا, سیاہ ہوا تھا, آپریشن تھا. اب جو اس کے اندر تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ یہاں پر کاٹ کر ایک بام کو فکس کیا گیا تھا, ایک بام اس طرح سے فکس کیا گیا تھا. اور یہ خاتون چاہتی تھی کہ امام خمینی کے پاس جائے اور ان کے قریب جا کر یہ بلاسٹ کر دے, یہ میت کو لے جائے اور ان کے قریب جا کر یہ بلاسٹ کر دے تاکہ امام خمینی کی شہادت ہو جائے. آپ تصور کریں, امام غیبی علم رکھتے ہیں, امام پروردگار کی جانب سے وہ علم رکھتے ہیں, لیکن جو امام خمینی کو بیان کیا جا رہا ہے, جو امام خمینی کو بتایا جا رہا ہے, امام کی غیبی مدد ہے, امام مدد کر رہے تھے. امام خمینی کیسے پتا چلا؟ یقیناً امام ہیلپ کر رہے تھے. عزیزان گرامی, جب ایسی شخصیت ہو تو انقلاب بھی ایسا آتا ہے کہ آج تک ایران میں اس انقلاب کا اثر باقی ہے,
آج تک ایران میں یہ انقلاب کا اثر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ امام خمینی کا جو جملہ تھا نا کہ یہ جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سرکار سید الشہداء کا ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے, یہ آنسوؤں کا انقلاب ہے. اور دوسرا جملہ انقلاب سے پہلے کہا تھا, جو ہمارا جو موضوع ہے نا نصرت امام, یہ اسی پر جا رہا ہے کہ جب 1963 میں جب مظالم اتنے بڑھ گئے اور صاحبان ایمان کو پتہ بھی نہیں چلا, کیوں؟ لیک آف نالج کی وجہ سے. تو لیکن اس وقت جو فرسٹ فیز تھا انقلاب کا, امام خمینی نے کہا کہ انقلاب لانا ہے, اور وہ تمام چیزیں جملے بیان کی اور پھر روک دیا گیا. تو لوگوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلامک انقلاب لانا واجب ہے, قربانی دینا ہے, ایک لمحے کے لیے بیٹھنا نہیں ہے سکون سے, اور آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ انقلاب کا آغاز بھی ہوا اور پھر آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو آپ اس وقت فرماتے, لوگوں نے سوال کیا نا آپ کا لشکر کہاں ہے, آپ انقلاب لانا چاہتے ہو, آپ کا لشکر کہاں ہے, کون فوج ہے, کون سپاہی ہے؟ تو اس وقت امام خمینی کا جملہ کیا تھا؟ امام خمینی فرماتے ہیں وہ فوج جو میری فوج ہے نا وہ ابھی اپنے ماؤں کی گودیوں میں کھیل رہی ہے, وہ فوج ابھی ماؤں کی گودیوں میں کھیل رہی ہے, لیکن یہ میری فوج ہے. یعنی یہ بچے جب ان کے والدین ان کی ایک خاص ٹریننگ کریں گے تو یہی مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو یہ تربیت ایسی ہوگی, یہ میرے ایسے سپاہی بنیں گے. عزیزان گرامی, یہ 1963 کا امام خمینی کا جملہ ہے, اور یہ جو انقلاب اس طرح سے آیا 1978 اور 1979, ایسا انقلاب آیا, یہی جوان امام خمینی کے سپاہی بن کر آگے بڑھے, انہوں نے اپنا کام کیا, انہوں نے نصرت امام کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے امام کی نصرت کے لیے کون سی چیزیں آمادہ کی ہے؟ کیا پریپریشنز ہم نے کی ہے؟ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو چیک کریں. ماؤں کا ذکر آ رہا ہے, ابھی ایک ماں کو پرسا دینا ہے. فقط ایک جملہ میں کہوں گی, تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی, جب یہ انقلاب آیا نا اس سے پہلے وہ شاہ کہ جس کا ظلم اتنا زیادہ تھا, ایک پاکستان کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ اس وقت وہ تہران میں اس کی شفٹنگ ہوئی تھی, وہ یہ جملہ بیان کرتا ہے کہ میں نے جب شاہ سے ملاقات کی تھی نا تو وہ 9th محرم تھا, اور دوسری جب ملاقات کی تو وہ 11th محرم تھا. 9th محرم جب میں شاہ سے ملا تو وہ بڑا پاورفل تھا, بڑا طاقتور تھا, بڑا جنون, بڑا گھمنڈ, اپنے پاور پہ کتنا طاقت روب تھا, اسے ناز تھا. لیکن 11 محرم کو جب میں شاہ سے ملا تو اس کے عالم کیا تھا؟ کہتا ہے جیسے بڑھاپا نظر آ رہا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, بیمار نظر آ رہا ہے, لگتا ہے کتنے مہینوں سے بیمار ہے, لگتا ہے کتنا کمزور ہو چکا ہے. ایک دن میں کیا ہوا, ایک دن میں کیا ہوا؟ کہتے ایک دن میں اس نے وہ منظر دیکھا عاشور کے دن پہ کہ جب ہر ایک سیاہ کپڑے پہن کر جب راستے پر آ گئے, ہر ایک جو کالے کپڑے پہن کر جو راستے پر آئے, اور اس منظر کو جب اس لئی نے دیکھا تھا تو اس منظر کو دیکھ کر, اس سیاہ کپڑوں کو دیکھ کر, اس علم حسین کو دیکھ کر, اس علم عباس کو دیکھ کر, کہتے ہیں اس کے بدن میں وہ طاقت جو تھی نا وہ ساری طاقت ختم ہو. یہ دشمن کا خاتمہ کیسے ہوا آپ تصور کرے. عزیزان گرامی, اگر ہم نصرت امام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے. لیک آف نالج اگر ہوا تو عزیزان گرامی یہ زندگی ہماری پھر کوئی فائدہ نہیں. ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے, علم حاصل کرے. اور یقیناً امام کی نصرت کے لیے فقط جوان ہی نہیں جاتے, امام کی نصرت کے لیے بچے بھی جاتے ہیں. تاریخ کا جملہ ہے, آج ایک ماں کو پرسا دینا ہے, آج اس ماں کو پرسا دینا ہے. عزیزان گرامی, سلام ہو کربلا والی ماؤں پر, سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ناز سے پالا تھا, لیکن جب کربلا کے میدان میں یہ ماں آئی تو ہر ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی, ہر ماں اپنے بچے کو تربیت کرتی تھی, میرے لال کل قربانی کا دن ہے, کل میدان میں جانا ہے, کل مقتل میں جانا ہے. ہر ماں اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کر رہی. تاریخ کہتی ہے بی بی ام فروا جوانی میں اس طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہوئی, ہاتھ میں چھوٹا سا قاسم ہے اس عالم میں, کہ تاریخ کہتی ہے یہ بی بی, علماء بیان کرتے ہیں جب بچے کو دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی تیری خوشی کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گی. یہ ماں اتنے ارمانوں سے جس نے قاسم کو پالا. تاریخ کہتی ہے جب یہ ماں کربلا میں آئی اور جب شب عاشور آئی نا, یہ ماں کی گود کی تربیت
کہتے ہیں جب شب عاشور آئی تو اس وقت ایک مرتبہ جناب قاسم امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے. مولا حسین مصلی عبادت پر ہیں، آنکھیں بند، خدا سے راز و نیاز کر رہے. کہتے ہیں مولا حسین نے احساس کیا کہ قریب میں کوئی ہے، کوئی آیا ہے. اب جو حسین نے آنکھیں کھولی دیکھا قاسم قریب کھڑے ہیں. کہا قاسم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت تمہیں اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے. کہا اے چچا، ماں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا، ماں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ماں ایک سوال پوچھ رہی ہے. کہا سوال کیا ہے؟ کہا ماں جاننا چاہتی ہے کل کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں، کل کی شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں. بس ماں یہ جاننا چاہتی ہے. امام حسین سوال کرتے قاسم اتنا تو بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کہا اے چچا میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں. تاریخ اب تصور کرے 13 سال کا سن ہے جناب قاسم کا، موت شہد سے زیادہ شیریں. کہتے اس کے بعد امام حسین خاموش ہو گئے. دوبارہ جناب قاسم سوال کرتے چچا کیا کل کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں اے قاسم مجھے تم میں سے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی خوشبو آتی ہے. یہ جملہ سننا تھا قاسم کو احساس ہونے لگا ایسا تو نہیں کل کی فہرست میں میرا نام نہیں. تڑپ کے سوال کیا کہ اے چچا کیا کل کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن تڑپ کے جملہ کہتے ہیں اے قاسم تم اپنے بارے میں سوال کرتے ہو، کل کی فہرست میں تمہارے ننھے بھیا علی اصغر کا بھی نام. قاسم ہاشمی شیر ہے، کہتے انگڑائی لی. اور ایک مرتبہ قاسم تڑپ کے سوال کرتے ہیں اے چچا کیا یہ لعین خیمے میں آ جائے گے؟ روایت کہتی امام حسین نے کہا قاسم میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے جاؤں گا. کہتے ہیں قاسم آ گئے ماں کے پاس، ماں کو جواب مل گیا. صبح عاشور آ گئی، قاسم چچا کے پیچھے پیچھے گھوم رہے. چچا مقتل میں جانے کی اجازت دے دو، اے چچا رن میں جانے کی اجازت دے دو. تاریخ کہتی ہے کہ حسین ہر دفعہ یہی جملہ کہتے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اے قاسم مجھے تم میں سے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، قاسم میں تجھے کیسے جانے دے دوں. تاریخ کہتی وہ وقت بھی آیا کہ ام فروا نے اپنے لال کو بلایا. اب جو قاسم ماں کے پاس آئے تو دیکھا ماں کی آنکھیں گریا کر رہی ہے. کہا اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا قاسم تم اب تک زندہ ہو، اے قاسم تم اب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اب تک تمہارا لاشا نہیں آیا، اسی لیے ماں گریا کر رہی. قاسم کہتے اماں چچا اجازت نہیں دیتے، چچا سے جا کے پوچھ لیجئے کب سے چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں. کہتے ایک مرتبہ وہ تاریخ کا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ بی بی کو خیال آیا، وہ جملہ یاد آیا جو امام حسن کا کہ جب چاروں طرف سے مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ اور جواب نہ ملے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول دینا. کہ اب جو تعویذ کو کھولا جواب مل گیا، تعویذ لے کر ایک مرتبہ اب جو حسین کے پاس چلے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی آقا حسین کے پاس آئے ہیں آقا نے اس تعویذ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آنکھوں سے لگایا. بھائی کا خط تھا، امام نے امام کی تحریر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد روایت یہ جملہ کہتی ہے کہ خوب گریہ کیا، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی اے حسین میں کربلا میں تو نہ ہوگا لیکن اے حسین ارے میری جانب سے میرا قاسم کو قربان، میرے جانب سے قاسم کو قربان. کہتے ہیں اجازت ملی، ارے حسین نے سینے سے لگایا، گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اتنا روئے ہے آقا حسین کہ گش آ گیا، اتنا روئے ہے آقا حسین کہ گش آ گیا. کہتے جب گش سے افاقہ ہوا ہے تو ایک مرتبہ روایت ملتی ہے قاسم کو تیار کیا. ماں آگے بڑھتی ہے، یہ جملہ کہتی ہے کہ اے آقا میں چاہتی ہوں میرے لال کو حسن کی شبیہ بنا کر میدان میں بھیجو. حسن مجتبیٰ کا امامہ لا کر دیا اور لانے کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ جب حسن چلنے لگے نا مولا نے روکا، گریبان کو چاک کیا. اے میں ہاتھوں کو جوڑوں اے آقا حسین گریبان کو چاک کیوں کیا؟ تو شاید میرا مولا یہ جملہ کہے کہ یہ گریبان جو چاک کرنا یہ یتیموں کی نشانی ہے. جب قاسم اس عالم میں مقتل میں جائے گے جو لعین قاسم کو دیکھے گے سمجھ جائے گے آنے والا یتیم آ رہا ہے.
کہتے قاسم مقتل میں چلے، قاسم میدان میں چلے۔ روایت میں ملتا ہے کہ قاسم نے خوب مارکے کی جنگ کی، عرض کے شامی ان کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ یہ کہ قاسم کے جوتے کی قسمیں کھلی، اب جو جھکے ہے قاسم، ارے کسی لہی نے پشت پہ وار کیا، قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، زمین پہ گرنا تھا، تاریخ میں ملتا ہے قاسم نے آواز دی، آقا میری مدد کو آؤ، اب جو ہے چچا میری مدد کو آؤ، یہاں سے حسین چلے، عباس چلے۔ علماء کہتے ہیں کسی کے لاشے پہ حسین ایسے نہ دوڑے جیسے قاسم کے لاشے پر، ارے دونوں شیر ہاتھوں میں تلوار لیے اس قدر چلے ہیں کہ جب ظالموں نے حسین و عباس کو آتا ہوا دیکھا، یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں، بیچ میں حسن کا گل بدن پامال ہو رہا۔ عزیزو ایک ایک گھوڑے کی ٹاپے جب قاسم کے سینے پر آتی تھی، ارے قاسم تڑپ کے کہتے تھے چچا جلدی آؤ، چچا جلدی آؤ، اب جو حسین پہنچے، ارے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے قاسم اپنے چچا کو معاف رکھنا، ارے چچا مدد کو نہ پہنچ سکا، حسین نے ابا کے دامن کو بچھایا، ارے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھڑی بنا کر حسین چلے۔ ایک مرتبہ درے خیمہ پر آئے، زینب نے سوال کیا بھیا لاشا نظر نہیں آتا، کہا زینب پہلے بھابھی کے بازوؤں کو تھام لو، اب جو بازوؤں کو تھاما، اب جو حسین نے گٹھڑی کو کھولا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ عزیزان گرامی سلام ہو کربلا والی ماؤں پر، بس ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، پروان نے کہا بیبیوں میرے قریب آ جاؤ، ارے مجھے مبارکبادی دو، ارے اللہ نے میرے تحفے کو سب سے زیادہ قبول کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو تو قبول فرما، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں جو کے مریض ہے تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ایک مومنہ جو بیمار ہے، خدایا تجھے بیماری سغرا کا واسطہ تمام مریضوں کو، خصوصاً اس مومنہ کو تو جلد سے جلد شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ اے اللہ مولا حسین کا واسطہ، حسین کے زخمی بدن کا واسطہ، کل مرحومین کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ واسطہ اہل بیت طاہرین کا، اے میرے اللہ شیعہ نے حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے، ان کی جان مال اولاد عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کل مرحوم مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان، کل علماء دین ذاکر دین فرش ازا کے خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، اور خصوصاً مرحوم فرید بھائی قاسم علی لدھا، شیربانو بنت محمد علی لادھی والا، بابا عادل، حاجی اکبر علی حسن علی ڈانڈا والا، حاجی حسن علی غلام حسین محمد، گلشن بھائی ڈانڈا والا، لادھی والا فیملی کے تمام مرحومین، لدھا فیملی کے تمام مرحومین، کھٹاؤ فیملی کے تمام مرحومین، اور کل مرحوم مومنین والمومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی
ہائے دولا ہائے قاسم ہائے دولا پیاسا ہی مارا ابن حسن کو پانی دیا نہ تشنا دہن کو کوئی نہیں تھی اس کی خطا کوئی نہیں تھی اس کی خطا ہائے قاسم ہائے دولا ہائے قاسم ہائے دولا جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک تیری مہندی اٹھے گی روئیں گے تجھ کو ادا روئیں گے تجھ کو اہل ادا ہائے قاسم ہائے دولا ہائے قاسم ہائے دولا لاش پر شبیر جو پہنچے خون میں ترے حال پہ روئے کہتے تھے رو کر مولا کہتے تھے رو کر مولا ہائے قاسم ہائے دولا ہائے قاسم ہائے دولا کہتی تھی کی ماں ہائے میرا گل بدن کیسا یہ دولا ماں ہائے میرا گل بدن رات کو سہرا بنا ہائے میرا گل بدن سب کو سر پٹ گیا ہائے میرا گل بدن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیدر مولا حیدر مولا یا مولا حیدر مولا یا حسین 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 صلی اللہ علیہ ابو عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ابو العباس ابن امیر المؤمنین سکا سکینہ قمر بن ہاشم وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر شہید الریائی السلام علیکم تمام شہداء دشت کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا غریبہ مولا بی قسم بادشاہ خراسان زامنا نیرما السلام علیکم یا غریب غربا السلام علیکم بی بی معصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب السلمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم تمام شہداء دشت کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض کے شامی اور دشمنان اہل البیت حسینیت جب تک جیئیں گے غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں اے مادر حسین اے مادر حسین ہم کربلا پہنچ کے پلٹ کرے نہ آئیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین پر صلوات صلی علی محمد اور حیدر یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج
तेरे चश्मे डालने के उधर क्यों लेने गए? नहीं ना, चल फिर वहाँ तो चालू है ना सब, हम लोग तो रहना चाहिए उधर ना, हम लोग तो बोलते जाते हैं